تقریباً اس سے ملتی جلتی باتیں وہ اپنے ہیرو کے لیے بیان کر رہے ہوں گے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی باتیں کہیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو جو جس کو بڑا سمجھتے ہیں اس کے لیے ویسی باتیں کر رہا ہوتا ہے جیسی باتیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے ہیں۔ اصل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جو ہم سمجھ سکتے ہیں یا انسان سمجھ سکتے ہیں، اس کا تعین اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہمارے سامنے یہ بات نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کام کیا تھا، کس مقصد کے لیے آپ کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، آپ کی بعثت ہوئی تھی، آپ مامور کیے گئے تھے، آپ مکلف کیے گئے تھے، آپ پر ذمہ داری جو ڈالی گئی تھی وہ کیا تھی۔ پھر سمجھ آئے گی کہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ نے کیا کچھ اہتمام کیا، کتنے آپ کامیاب ہوئے، کس درجے میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکے۔ تو تعین تو اس کی بنیاد پر ہوگا کہ جس کام کے لیے آپ کو اپوائنٹ کیا گیا تھا وہ کیسا آپ نے انجام دیا ہے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مشن دے کر، کیا مقصد دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو یہ آیہ مبارکہ یہ بات بیان کر رہی ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو بھیجا، والذی وہی اللہ ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ اس میں وہ جو اپنے کا لفظ ہے نا، اس میں ایک اپنائیت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو سے محبت سے بات کرتا ہے نا، اس کی نسبت پھر اپنی طرف کرتا ہے۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اور اسی طرح عبدہ، اس کا بندہ۔ تو ارسل رسولہ، اور یہ رسولہ کو اصل میں اس اعتبار سے بھی دیکھیں نا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آدم ہیں صفی اللہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو روح اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں تو کلیم اللہ ہیں۔ تو ایسی اگر نسبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ آپ کی وہ رسالت کی جو صفت ہے وہ اتنی نمایاں ہے، اتنی ابری، اتنی جو ممتاز ہے کہ گویا وہ آپ کا ایک وصف ہے، رسولہ، یہ اس کے رسول ہیں۔ یہ خاص منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور اس میں اللہ کی اس محبت کا بھی اظہار ہے۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، ارسل رسولہ بالہدیٰ۔ اب وہ آئیں کہ جو ساتھ نعمتیں دے کر بھیجا، دو نعمتوں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ اس کو الہدیٰ دے کر بھیجا، اور دوسرا یہ کہ اسے دین حق دے کر بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں۔ جو دو نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اسی کے اعتبار سے دو ذمہ داریاں بنی ہیں محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نعمت ہے الہدیٰ کی نعمت، اور الہدیٰ سے مراد ہے قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کی جو نعمت ملی اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول، فعل، عمل سے اس قرآن مجید کو پہنچا دیجئے باقی نو انسانی کے لیے۔ ہم نے آپ کو یہ دیا ہے، آپ نے یہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اسی کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچائیے، اس کی تبلیغ کیجئے، اس کا ابلاغ کیجئے، اس کا بیان کیجئے، یہ لوگوں کے دلوں تک منتقل ہو جائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ جیسے جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ پہنچا دے محمد الرسول اللہ تک، ایسے ہی محمد الرسول اللہ کی ذمہ داری ہے کہ پہنچا دے لوگوں تک، اور ساری نو انسانی تک پہنچانی تھی، عربوں تک خود پہنچا کے اب عربوں کی ذمہ داری لگائی جو مان چکے تھے کہ اب جن تک نہیں پہنچا ان تک تو ہم نے پہنچانا ہے۔ یہ جو حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میں نے تمہیں پہنچا دیا، تم نے مان لیا کہ اِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ۔ تو اب فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو گواہ بن گیا ہے اب اس نے پہنچانا ہے اس تک جس تک نہیں پہنچا۔ تو یہ تو قرآن مجید جو نعمت اللہ نے دی اس کا ایک تقاضا یہ تھا کہ اس کو پہنچانا ہے، ابلاغ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، بلاغ کرنا ہے، اس کا بیان کرنا ہے، اسے کھولنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے، اس کی تبیین کرنی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ایک نعمت اور بھی دی ہے، وہ نعمت ہے دین حق کی نعمت۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ حدید پڑھی تھی، اور پچھلی دفعہ بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ تمام جو رسول بھیجے گئے ان کو الہدیٰ کی جگہ پہ بینات دی گئی نا، معجزے جو ہیں،
اور اس کے ساتھ کتابیں یعنی احکام دیے گئے، اور ایک چیز اور دی گئی، میزان۔ وہ میزان کیا ہے؟ انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے والی شے، یعنی وہ اصول دینے والی کہ جن کی بنیاد پر عدل و انصاف ہو۔ ابھی ہم نے ایک بات سنی نا، پرائم منسٹر کی بات تھی، بلکہ شاید اس پہ کوئی عدالت ناراض بھی ہو گئی کہ انہوں نے کہا جی کہ سب کے لیے قانون ایک ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایک لیول ہے نا کہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی فرمایا ہے کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ اگر ان کا کوئی بڑا امیر آدمی غلطی کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی کمزور آدمی غلطی کرتا تھا اسے پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ قانون سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، یہ تو وہ بات ہے کہ جو انسان کی فطرت کی پکار بھی ہے اور یہ دین کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن ایک چیز میں اور بھی تو عرض کرنا چاہتا ہوں نا کہ قانون خود بھی تو سب کے لیے اس کے اصول ایک ہونے چاہیے نا۔ یہ تو نہیں کہ قانون بنا ہوا ہی ایسا ہو کہ ایک کلاس کے لیے قانون کچھ اور فیصلے کرتا ہو اور دوسری کلاس کے لیے قانون کچھ اور فیصلے کرتا ہو۔ ایک آدمی کو وہی جاب کر کے، وہی نوکری کر کے، وہی گریڈ مل کے اس کو وہ سہولتیں نہ ملیں جو کسی دوسرے کو مل جائیں۔ تو یہ جو فرق و تفاوت ہے، تو یہ تو قانون یا ضابطہ یا جو کچھ بھی آپ نے بنایا ہوا ہے وہ خود ہی ظالمانہ ہے۔ تقسیم دولت کا نظام ہی غیر مساویانہ ہے، چانسز ہی کسی کو ملتے ہیں اور کسی کو نہیں ملتے۔ تو آپ جتنا مرضی اچھا قانون بنا لیں، ایسے ظالمانہ نظام کے اندر وہ اچھے سے اچھا قانون بھی سرو کر رہا ہوگا، فائدہ پہنچا رہا ہوگا ظالم کو۔ فرعون کا قانون آپ سب کے لیے برابر کر دیں، فائدہ کس کا ہوگا؟ فرعون کا ہوگا، کیونکہ وہ قانون فرعون کی پروٹیکشن کے لیے بنا ہوگا۔ قارون کا قانون، نمرود کا قانون جب بھی بنتا ہے ہمیشہ وہ سسٹم کو سرو کرنے کے لیے بنتا ہے، سسٹم کی پروٹیکشن کے لیے بنتا ہے، سسٹم کو جہاں جہاں سے خطرات ہوتے ہیں ان کے تحفظ کے لیے بنتا ہے۔ تو صرف بات قانونی کی نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ کاٹ دیے، بات قانونی کی نہیں ہے کہ آپ نے کوڑے مار دیے، بات قانونی کی نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے کسی کی کو شہادت کے اس سے جو ہے وہ نکال دیا کہ اب گواہی نہیں دے سکتا۔ بات اس سے آگے کی ہے کہ آپ کے ہاں وہ نظام بھی ہے کہ کسی کو چوری کرنے کی ضرورت نہ پڑے، کم از کم اس کی بنیادی ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہوں۔ بات تو یہ یہاں سے دیکھنا چاہیے، پہلے وہ نظام ہے، پھر اس نظام کی پروٹیکشن کے لیے قانون ہے۔ تو قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن قانون خود مبنی بر انصاف ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ قانون بنائے گا کوئی بادشاہ، کوئی فرعون، کوئی نمرود، تو بہرحال وہ تو اپنی پروٹیکشن دیکھے گا، اور اگر قانون بنانے کا اختیار دے دیں کسی عامی کو، عوام کو، تو وہ بادشاہ کا ستیہ ناش پھیر دیں گے۔ پھر نظام کیسے چلے گا؟ عورتوں کے ہاتھ میں اختیار آ جائے تو مردوں کی خیر نہیں، اور مردوں کے ہاتھ میں اختیار آ جائے تو عورتیں پاؤں کی جوتی بن جائیں گی۔ بلکہ ایک بڑی اچھی مثال ہے، آپ کو بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے ہاں ایک چپکلش چلتی ہے نا، مزدور کی اور کارخانے دار کی، یہ ایک ہمیشہ رگڑا رہتا ہے، اور مزدور کو گلا ہوتا ہے کارخانے دار سے کہ یہ ظالم ہے، استحصالی نظام ہے، اور کارخانہ دار رو رہا ہوتا ہے کہ مزدور کام نہیں کرتے۔ اس میں بیلنس نہیں ہے نا، توازن نہیں ہوتا، اسی وجہ سے گڑبڑ رہتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ آپ نے مزدور کو کہا آؤ بیٹھیں قانون بناتے ہیں، ضابطہ آپ کے ساتھ مل کے بناتے ہیں۔ اب جو قوانین مزدور بنائے گا اس میں کارخانہ دار کے لیے کوئی نفع کمانے کی گنجائش باقی بچے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اچھا آپ اسے چھوڑیں، مزدور کو ایک طرف رکھ دیں، آپ کارخانے دار کو بٹھا لیں، اسے کہیں بیٹھو جی قانون بناتے ہیں۔ اب مزدور کا ستیہ ناش پھرے گا یا نہیں پھرے گا؟ تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں کو بٹھا لیتے ہیں، مل کے قانون بناتے ہیں۔ اس میں جس کی پریزنٹیشن اچھی ہوگی اس کا قانون بن جائے گا، جو ذرا ذہنی طور پہ چالاک ہوگا، عیار ہوگا، جو اچھے دلائل دے لے گا، اور اچھے دلائل دے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے بھی غلط فیصلہ کروایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ممکن ہے کہ کوئی تم میں سے میرے سامنے آ کے اپنا مقدمہ اس طرح لڑے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن وہ یہ جان لے کہ میں بھی اس کے حق میں جو ڈگری جاری کروں گا وہ اسے لے کے دوزخ میں جائے گی۔ دنیا میں تو ڈگری اس کے حق میں جاری ہو گئی، لیکن آخرت میں وہ ڈگری اسے دوزخ میں لے کے جائے گی۔ تو معلوم ہوا جو اپنا مقدمہ اچھا لڑ لے گا، وہ کارخانے دار اچھا لڑ لے گا تو کارخانے دار کا حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اور مزدور اگر لڑ لے گا تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو قانون بنانا اور خاص طور پہ اس کے اصول، ایسے منصفانہ اصول کے معاملہ برابر ہو، انصاف اور عدل پر مبنی ہو،
یہ کوئی جو متعلقہ فریق ہیں وہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ وہ باعث ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی کھال سے باہر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اور صرف وہ ذات کر سکتی ہے کہ جس نے سب کو بنایا ہے، جو مرد کا بھی خالق ہے اور عورت کا بھی خالق ہے، جو ان کے دلوں کے بیدوں سے واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے، جس نے کارخانے دار کو کارخانے دار بننے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا اور جس نے مزدور کو مزدور رکھا، وہی دونوں کے درمیان عدل و انصاف بھی کر سکتا ہے۔ وہی ہے جو دونوں کے درمیان جو ہے انصاف پر مبنی قوانین بھی دے سکتا ہے۔ یہ جو دین حق ہے، یہ جو میزان ہے، یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ وہ عدل کا نظام، وہ انصاف کا نظام، وہ عادلانہ نظام جو سب کے خالق نے اپنی مخلوق کے لیے وضع کیا ہے، یہ لے کے آئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہ کتنا بڑا کام ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ اگر اس کو آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں نا، آج جو یہ پچھلے 400 سال میں انسان نے جو دھکے کھائے ہیں نا، اسی عدل کی تلاش میں کھائے ہیں۔ یہ فرانس میں جمہوریت کیوں آئی ہے؟ بادشاہوں کے ظلم سے نجات پا کر عدل کی تلاش ہے۔ یہ روس میں کمیونزم کیوں آیا ہے؟ سرمایہ داروں کے جبر سے نجات پا کر ایک منصفانہ تقسیم دولت کا نظام لانے کی، یہی ہوا ہے نا۔ اچھا، وہ چونکہ انسانی کاوش تھی لہذا اس میں خامیاں بھی ہیں، ظاہر ہے۔ جب وہ ہر ایکشن کا رد عمل عمل کا رد عمل جو ہے وہ پھر انسانی معاشرے میں ہوگا تو وہ دگنا ہوگا، چگنا ہوگا۔ وہ جب اختیار مظلوم کے ہاتھ میں آئے گا تو وہ ظالم کو جب تک مظلوم بنا کے نہ چھوڑے اسے مزہ ہی نہیں آتا۔ لہذا وہ کوئی کامل نظام تو تھا نہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور کا امام بنا کر، رہبر بنا کر، رہنما بنا کر، ہادی بنا کر بھیجا ہے، تو آج کے مسئلوں کا حل دے کر بھیجا ہے نا، آج کی ضرورتوں کا حل دے کر بھیجا ہے۔ تو یہ بنیادی بات سمجھنے کی ہے کہ محمد الرسول اللہ وہ شخصیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے آج کے انسانوں کے مسائل کا حل جو پیش کیا ہے اس کا نام ہے دین حق۔ تو وہ اللہ نے ان کو بھیجا الہدا، یہ کتاب مبین دے کر اور دین حق دے کر، اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ اسے بیان کر دے۔ دیکھیں قرآن مجید جو نعمت ہے اسے پہنچانا ہے، ابلاغ کرنا ہے، تبلیغ کرنی ہے، دکھانا ہے کہ یوں کر کے عمل کرنا ہے۔ لیکن جو دین حق دے کر بھیجا ہے یہ صرف پہنچانے کے لیے نہیں ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین حق کو کل کے کل نظام کے اوپر غالب کر دے، زندگی کا کوئی گوشہ اس دین حق سے باہر نہ رہے۔ اچھا، اس اعتبار سے بھی آپ سوچیں اور ضرور کبھی سوچئے گا کہ فرانس میں جو انقلاب آیا تھا صرف سیاسی نظام میں آیا تھا، اور اس کے لیے کتنی جانیں لگی تھی تو آیا تھا، اور کتنی نسلیں بیتی تھی تو آیا تھا۔ جنہوں نے فکر دی تھی ان کی زندگیوں میں تو نہیں آیا نا، والٹیر اور روسو کی زندگی میں تو نہیں آیا۔ اسی طرح یعنی جو روس میں آیا وہ صرف معاشی میدان میں آیا، اور وہ بھی مارکس کی زندگی میں نہیں، اس کے ملک میں بھی نہیں۔ خیال تو یہ تھا کہ جرمنی میں آئے گا، وہ آ کے روس میں آیا، لینن کے ہاتھوں آیا، کتنے لوگ مرے تو آیا، اور آیا صرف ایک شعبے میں، معاشی میدان میں، اور کوئی انسان کی سوچ نہیں بدلی، کوئی اس کا تمدن نہیں بدلا، کوئی اس کی جو عادتیں نہیں بدلی، عقیدہ نہیں بدلا، رسومات جو سماجی ہیں وہ نہیں تبدیل ہوئی، سب یوں کا تو رہا ہے۔ یہی حال جو ہے وہ فرانس کا ہے۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیلی لائے ہیں وہ تبدیلی کتنی جامع ہے کہ آپ کے سارے شعبے تبدیل ہو گئے۔ آپ کا مذہب والا کھاتا بھی جو ہے وہ بدل گیا، دین والا حصہ، اجتماعی گوشے، معاشی، سیاسی، سماجی نظام، ہر شے بدل دی، اور بدلی کتنے وقت میں؟ محض 23 سالوں میں، ایک ہی لائف سپین میں، ایک ہی زندگی کے اندر وہ سارا کام ہو گیا۔ یہ تو تاریخ میں ایسی کوئی مثال پوری انسانی تاریخ میں ہے ہی نہیں۔ آپ سوچئے جس کام پہ نوح علیہ السلام کے 900 برس گزر گئے اور وہ نہیں ہو سکا، اور آخر ہوا تو فرشتوں کی مدد سے ہوا، وہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برسوں میں کر دیا، اور اتنا کامل طور پر کر دیا کہ دشمنوں کو بھی ماننا پڑا کہ جو جیسے کہتے ہیں جیسے الفاظ تھے اس سے کچھ بڑھ کر ہی کیا ہے۔ یعنی تقریر تو آدمی بہت بڑی کر دیتا ہے، عام طور پہ یہ ہے کہ ہم نے جو لیول اپنا مقرر کیا ہو آئیڈیل لیول پہ، تو اس کا اگر ہم 70% بھی اچیو کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں جی بڑا تیر مار لیا، بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی۔ اور یہاں کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی اس سے زیادہ کر کے دکھایا ہے۔ یہ تو کبھی نہیں کہا تھا نا کہ کتے کی بھوک کے بھی ہم ذمہ دار ہیں، لیکن ان کے ایک شاگرد نے یہ بات کہی نا کہ نیل کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر جواب دے۔
تو جو کہا تھا اس سے بڑھ کر کیا ہے، اس سے آگے جا کر کیا ہے۔ اور وہ امن جس کا وعدہ کیا تھا کہ مدینے سے صنعا تک اگر کوئی خاتون زیورات سے لدی ہوئی جائے گی تو اسے سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، تو صنعا تک ہی نہیں، وہ ایک وقت تو یہ آیا کہ پورے بر اعظم میں جہاں سے جہاں مرضی چلی جائے اس کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ جو کچھ کہا تھا اس سے دگنا کر کے دکھا دیا ہے، اور کام کتنا مشکل ہے جو تاریخ انسانی میں کبھی ہوا ہی نہیں۔ اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس پہ اپنے چھوڑ غیر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داد دینے پر مجبور ہیں کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیت اگر کوئی گزری ہے تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو دی 100 کے مصنف نے آخر کیوں ٹاپ آف دا لسٹ رکھا ہے؟ تو اس چیز کو سمجھ لیں، یہ کوئی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو اس آیت کو سمجھے بغیر نہیں سمجھ میں آئے گی۔ یہی آیت ہے جو محمد رسول اللہ کی سیرت کو بھی سمجھاتی ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ کچھ باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ آپ اس آیہ مبارکہ پہ ذرا توجہ مبذول کر سکیں۔ جو کچھ میں عرض کروں اسے یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم نے ایک خانہ پوری کی ہے، ایک وقت گزاری کی ہے، ایک جمعے کے خطبے کا پیٹ بھرا ہے۔ یہ میں اس لیے تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ آپ کی توجہ اس طرف رہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خاص طور پہ دین حق ہے۔ الہدا کو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آگے جو صورت آ رہی ہے سورہ جمعہ، وہ خود اللہ نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ الہدا کی کیا اہمیت ہے۔ جو محمد رسول اللہ کو ایک نعمت الہدا کی دی، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا پورا لائے عمل کیا ہے، امت میں اس کا کردار کیا ہے، کردار سازی میں اس کا کردار کیا ہے، یہ اگلی سورہ مبارکہ میں آ جائے گا۔ جب ہم پڑھیں گے تو اس پر پوری گفتگو ہو جائے گی۔ یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا دین حق کی وضاحت کر دوں۔ دین حق، یہ جب دین کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ اسلام کے لیے قرآن مجید نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے، ہم مذہب کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں، تو اس میں ایک کنفیوژن ہے۔ دیکھیے مذہب کا جو لفظ ہے، پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہم مسلمان اسے بولتے ہیں نا، یعنی مسلمان اہل علم، میں مسلمان عوام کی بات نہیں کر رہا، مسلمان علماء، مسلمان سکالر، جب مذہب کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اسکول آف تھاٹ، اس کے معنی ریلیجن نہیں ہوتے۔ ورلڈ لیول پر جب مذہب کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے معنی ریلیجن ہوتے ہیں۔ اس میں جا کے جیسے عیسائیت ایک مذہب ہے، جیسے بدھ مت ایک مذہب ہے، جیسے ہندو مت ایک مذہب ہے، یہ ریلیجن ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں مذہب حنفی، ہم کہتے ہیں مذہب مالکی، ہم کہتے ہیں مذہب شافعی، یہ ہمارے ہاں باقاعدہ مذاہب اربع، آپ نے سنا ہوگا، یہ تو عام لفظ ہے نا، آپ نے سنا ہوگا مذاہب اربع۔ تو یہ جب مذہب کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ریلیجن نہیں ہے، یہ ریلیجن آف حنفیت اور شافیت نہیں ہے، یہ اسکول آف تھاٹ ہے، مکتب فکر۔ ہم مذہب کا لفظ اس معنی میں بولتے ہیں، دنیا مذہب کا لفظ ریلیجن کے معنی میں بولتی ہے۔ تو پہلے اس کنفیوژن کو دور کر لیں کہ مسلمان مذہب کا معنی کچھ اور رکھتے ہیں اور دنیا میں مروج جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب اس میں ایک پرابلم جو ہے وہ کیا ہے، وہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بھی ہماری جو جدید تعلیمی نظام ہے نا، اس میں ہم نے یہ یعنی جو جدید پڑھا لکھا آدمی ہے، بے شک پی ایچ ڈی ہو گیا وہ، اسے یہ نہیں معلوم کہ اسلام مذہب ہے یا دین ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ تو اس لیے میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اسلام کے لیے مذہب کا لفظ یا ریلیجن کا لفظ یا ریلیجن سے ملتا جلتا لفظ نہیں آیا ہے، دین کا لفظ آیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کی نظر میں اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو تلاش کیا، پیروی کی، اس کے پیچھے چلا، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اسلام کیا ہے؟ مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایک فرق تو دنیا کے حوالے سے سامنے رکھیے، میں اس سے پہلے ذرا لغت کا ایک فرق آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یعنی بنیادی فرق ہے اس کے اندر۔ مذہب کا لفظ بنا ہے ذہب یذہب، کہتے ہیں چلنے کو، آپ کو پتہ ہے ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا، وہ اصل میں آگے پریپوزیشن لگی ہے تو اس لیے لے جانے کا موقع وہ اس کا وہ بن گیا، وگرنہ یہ کہ لفظی ترجمہ ہوگا اللہ چلا گیا ان کے نور کے ساتھ، تو ذہب یذہب ہو گیا جی چلنا، جانا، نکل جانا، یہ ہے ذہب یذہب۔ مذہب چلنے کی جگہ، یعنی وہ رستہ جس کے اوپر آپ چلتے ہیں، یہ مذہب ہے۔ دین کیا ہے؟ لغت کا فرق دیکھیں، بدلہ،
یعنی مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. خالص لغت میں محاورے بھی ہیں. دن ناہم کما دانو، ہم نے ان کے ساتھ وہی کیا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، جسے ہم کہتے ہیں عدلے کا بدلہ، ٹٹ فار ٹیٹ. دن ناہم کما دانو. کیا خیر ہے، چلو کرنے دیں. تو اب دیکھیے لغت کا کتنا بڑا فرق ہے. مذہب کا معنی چلنا اور دین کا معنی بدلہ. یہ آپس میں کوئی قرب بھی نہیں ہے لغوی اعتبار سے بھی. اب جب یہ قرآن مجید میں جو اس کے مختلف استعمالات ہیں، ایک استعمال تو میں نے آپ کو بتایا لغوی معنی میں ہی ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. اس کے علاوہ ایک استعمال اور ہے، وہ استعمال ہے جیسے آتے ہیں مخلص لہ الدین. قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ آپ کو ملے گا کہ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس اللہ کی بندگی کرو مخلصین، خالص کرتے ہوئے، خالص رہتے ہوئے. یعنی حالت یہ ہو، کیفیت یہ ہو کہ تم بالکل خالص ہو. کس اعتبار سے؟ اپنا دین اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. تو اب یہاں دین کا معنی جو کیا گیا وہ اطاعت کیا گیا ہے، اپنی اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. اچھا یہ اطاعت کیوں کیا ہے؟ بدلے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اطاعت کی بنیاد کیا ہے؟ یہ تو سے ہے نا. تو کے اندر محبت شامل ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں فلانا کام کرو توً اور کرہن. ایک کام آپ نے مجبوراً کیا ہے تو بالکراہ کیا ہے، آپ کرنا نہیں چاہتے تھے، آپ کو مجبوراً کرنا پڑا. ایک کام آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے، اپنی خوشی سے کیا ہے، اپنی آمادگی، دلی آمادگی سے کیا ہے. یہ اطاعت ہے. تو میں اللہ کی اطاعت اپنی آمادگی سے کیسے کروں گا؟ اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے مجھے نعمتیں دی ہیں، اس نے مجھ پہ احسانات کیے ہیں، اس نے مجھے یہاں رکھا ہوا ہے، ساری نعمتیں اس کی ہیں. الرحمن ہے، اس نے میرے اوپر رحمتوں کی بارش کی ہے. الرحیم ہے، وہ رحمتیں کبھی رکتی نہیں ہیں. تو اس کے بے شمار میرے اوپر احسانات ہیں. میں بدلے میں کچھ نہیں دے سکتا اس کو. میں کیا کر سکوں؟ وہ بے نیاز ذات ہے، اس کی کسی خدمت کو اس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے کہ میں اس کی کوئی خدمت کروں. تو جب میں بے بس ہو گیا، اس کی خدمت بھی نہیں کر سکتا، اس کے احسانات کے بوجھ تلے دب گیا، تو میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں کہ جو اس کی فرمائش ہے مجھ سے، یا جو اس کے تقاضے ہیں، یا جو اس کے احکام ہیں، جو اس کے فرامین ہیں، میں وہ پورے کرنے لگ جاؤں. تو یہ اپنے دل کی آمادگی سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ محبت کے جذبے سے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ اطاعت ہے. تو یہ اس احسان کا بدلہ ہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان. وہ جو اللہ نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، ان احسانات کا بدلہ میری طرف سے یہ وہی عدلے کا بدلہ یہ ہے کہ میں اپنی پوری اطاعت اس کے لیے خالص کر دوں. اس میں کسی اور کی ملاوٹ نہ ہو. خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس میں میرے اپنی خواہش کی ملاوٹ ہو گئی تو خالص نہیں رہی. یعنی میں نے 10 احکام اللہ کے مانے، 4 اللہ کے احکام ایسے تھے جو میرے نفس نے اپروو نہیں کیے، تو میں نے اپنی بات مان لی، نفس کی مان لی، اللہ کی نہیں مانی. یہ ملاوٹ شدہ اطاعت ہو گئی، یہ خالص اطاعت نہیں ہے. اچھا چلیں، یہ بیریئر میں نے کراس کر لیا. آگے میرے ماں باپ تھے، تو 2 خواہشیں ان کی تھیں، 10 اللہ کی تھیں. میں نے 10 اللہ کی تو پوری کی، 2 وہ خواہشیں ان کی تھیں جو اللہ کی خواہش سے ٹکرا رہی تھی، حکم سے ٹکرا رہی تھی. میں نے اللہ کی خواہش کو پیچھے رکھا، ماں باپ کی خواہش کو آگے رکھا. اطاعت خالص نہیں رہی. آگے بیگم صاحبہ کھڑی تھی، اس کے آگے پورا معاشرہ برادری کھڑی ہے، پھر اس سے اوپر حکومت کھڑی ہے. تو جہاں میں کسی فرعون کے آگے سرنڈر کر گیا، اپنے نفس سے لے کر وہ بڑے والے فرعون تک، وہاں میری وہ اطاعت خالص نہیں رہی، اس میں ملاوٹ آ گئی. مجبوراً آئی، جو بھی آئی وہ بعد میں بہانے بنائیں گے جا کے اللہ کے پاس. یہاں سمجھ لیجئے کہ خالص نہیں رہی، جبکہ تقاضا کیا ہے؟ خالص کرنی ہے. تو یہاں دین کا معنی اب وہ اطاعت ہو گیا. اور اطاعت کس شے کے بدلے میں؟ اس احسان کے بدلے میں. یہاں رکا نہیں ہے، بات آگے بڑھی ہے. یہ دین کا لفظ مرکب اضافی بن کے آیا ہے جب قرآن مجید میں، تو اس میں ایک نیا معنی شامل ہوا ہے. اور یہ صرف دین اللہ کے معنی میں نہیں آیا، اللہ کا دین. جیسے یہاں دین حق ہے، دین الحق، تو الحق اللہ کو لے کے اللہ کا دین بھی معنی کر سکتے ہیں. اور ایک مرکب توصیفی کا معنی بھی کیا گیا، سچا دین. لیکن میں یہاں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں، دین الملک کی اصطلاح بھی تو آئی ہے نا قرآن مجید. بادشاہ کا دین. اب کوئی سمجھ میں آیا؟ بادشاہ کا بھی دین ہوتا ہے. اللہ کا اگر دین ہے، اسلام اگر اللہ کا دین ہے، تو بادشاہ کا بھی کوئی دین ہوتا ہے. وہ اللہ کا دین نہیں ہوتا، وہ بادشاہ کا دین ہے. یہ سورہ یوسف میں
وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام جب چلے گئے مصر، پھر ان کے بھائی آئے، 1-2 چکر لگائے، پھر جب انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہا تو بھائیوں سے پوچھا، وہ جو چوری والا واقعہ ہو گیا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی. تو جو بھی پولیس والا آیا تھا اس نے کہا کہ اگر تم چور نکلے تو تمہاری کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا جی جس کے پاس سے وہ سامان نکلا اسی کو بدلے میں رکھ لیا جائے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہمارے ہاں کنعان میں، شام میں جو ظالم چور ہوتے ہیں ان کو یہی سزا دیتے ہیں کہ چور کو غلام بنا لیتے ہیں. ہمارے قانون میں یہ سزا ہے، مصر کے قانون میں یہ سزا نہیں تھی. انہوں نے خود یہ بات کہہ دی. اب اس پورے واقعے کو بیان کرنے کے بعد قرآن مجید ایک بات کہتا ہے، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، یہ اس طرح ہم نے کام بنا لیا یوسف کا. وَمَا كَانَ يَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیتا ہے. فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں، یعنی جو بادشاہ کا قانون تھا، چور کی سزا کوئی اور تھی. مصر میں چور کی سزا یہ نہیں تھی، کوئی اور تھی. اس قانون کے تحت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے. یہ تو انہوں نے خود ہی اپنے منہ سے کہہ دیا جس کے پاس سے سامان نکلے گا وہی بدلے میں رکھا جائے گا. تو ہم نے کام بنا دیا یوسف کا، وگرنہ یہ کہ بادشاہ کے قانون میں وہ اپنے پاس اسے نہیں رکھ سکتے. یہاں ہم نے قانون ترجمہ کر لیا، دین الملک، بادشاہ کا قانون، اور ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اور ترجمہ کرے. یہ ایک ہی ترجمہ ممکن ہے کہ جو بادشاہ کا ضابطہ ہے، بادشاہ کا قانون ہے، بادشاہ کے ہاں جو چوری کی سزا ہے اس میں وہ اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے. اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سوچیں کہ یہ دین الملک، اس میں اب دین کی ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اب دین کا معنی کیا ہوگا؟ قانون تو میں نے کر دیا، تو دین الملک یہ کیا معنی دے رہا ہے؟ جہاں قانون بنانے کی اتھارٹی بادشاہ کے پاس ہوگی اور وہ اتھارٹی مطلق ہے، ایبسولوٹ ہے، اس اتھارٹی کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اس اتھارٹی کے آگے کوئی چون چرا نہ کر سکے، کیونکہ مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، بادشاہ کی زبان سے جو نکلے وہ قانون ہے. ہمارے ہاں پھر کہتے ہیں رنجیت سنگھ بڑا وہ جو تھا نا روشن خیال حکمران تھا، آج کل اس کے مجسمے پھر نصب ہو رہے ہیں. اس کے جو لطیفے مشہور ہیں ان میں سے ایک لطیفہ یہ بھی ہے کہ اس کے سامنے چور پیش کیے گئے، اور رنجیت سنگھ پتہ نہیں کس ترنگ میں ہوگا، اس نے دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جو ہاتھوں سے باندھے ہوئے ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے جو پیٹ سے بندھے ہوئے ہیں، بیلٹ ان میں وہ ہک جو لگی ہوئی ہے. اس نے یہ سمجھا کہ یہ ہتھکڑیوں والے چھوٹے مجرم ہیں، یہ پیٹ والے ان کو زیادہ مضبوط باندھا گیا، یہ بڑے مجرم ہیں. تو اس نے کہا ہتھوں بدے 5 سال تے لکوں بدے 10 سال. اب بادشاہ کے منہ سے نکل گئے. اب کس کی جرت ہے کہ بادشاہ کے سامنے کہے کہ حضور یہ تو پولیس والے ہیں، یہ پکڑ کے لائیں؟ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ تو اتھارٹی ہے اس کی، جو اس کے منہ سے نکل گیا. یہ انکنڈیشنل اوبیڈینس ہے، آپ اس کے آگے چون چرا نہیں کر سکتے. یہ بادشاہ سلامت ہوتا ہے. تو یہ دین رنجیت سنگھ ہے، ہتھوں بدے 5 سال، لکوں بدے 10 سال. یہ ایک مثال ہے جو سیٹ ہو گئی ہے. اب یہ قانون ہے. بادشاہ سلامت کی خود کبھی مرضی ہو تو اس قانون میں تبدیل کر دیں، لیکن جس نے اشارہ بھی کیا گردن تن سے جدا. تو جب یہ اتھارٹی بادشاہ کے پاس ہے، جو چاہے قانون بنائے اور کوئی چون چرا کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ دین الملک ہے. اور جب یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہو، جو فرد یہ طے کر لے کہ یہ اتھارٹی اللہ کی ہے، جو چاہے قانون بنائے، میں سرنڈر کروں گا، اپنی ول اس کے آگے سرنڈر کر دوں گا، یہ دین اللہ ہے، یہ دین الحق ہے. جب اللہ کو آپ کی اتھارٹی دے دیں، یہ اللہ کا دین ہے، یہ دین الملک نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے. اور آج جس دین میں ہم جی رہے ہیں، یہ نہ دین الملک ہے نہ دین اللہ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کون سا دین ہے؟ یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ قانون سازی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ عوام کے پاس ہے. جو چاہیں فیصلہ کر لیں. تو کیا کہیں گے اسے ہم؟ یہ دین الجمہور ہے، یہ دین الجمہور ہے. وہ دین اللہ ہے، یہ دین الجمہور ہے، اور وہ دین الملک تھا. تو ہم اب اگر ڈیفائن کریں تو وہ اس کی تعریف کیا ہوگی کہ جہاں کسی شخص یا کسی ادارے یا کسی ہستی کو مطاع مطلق مان کر
اس کے بنائے ہوئے قوانین کی اطاعت کی جاتی ہو، صرف مانا ہی نہ جاتا ہو، اس کو اطاعت کی جاتی ہو، یہ اس شخصیت یا اس ادارے یا اس ہستی کا دین کہلائے گا۔ تو مصر میں یہ جس کو حیثیت تھی وہ دین الملک تھا، ہمارے ہاں جس کی یہ حیثیت ہے وہ دین جمہور ہے دنیا میں اس وقت جو ہے، اور جہاں پہ یہ حیثیت اللہ کو ہے وہ دین اللہ ہے۔ اس میں صرف پوری دنیا میں صرف ہمارے ملک کا آئین ہے جس میں علمی طور پر، عملاً نہیں، علمی طور پر یہ بات مانی گئی ہے، یہ بھی بڑی غنیمت ہے، دنیا کو یہ گوارا نہیں ہے، اس کا بڑا پریشر ہے۔ یہ FATF کی اصل کہانی یہ ہے کہ یہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو نا یہ بھی نہ پڑھو، یہ جو تم نے طے کر کے رکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی، یہ ختم کرو، کیونکہ یہ آج کی دنیا کو گوارا نہیں ہے۔ مذہب کا، ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، سنتے نا آپ، ریاست کا کوئی مذہب، یہ آج کی دنیا کا قول ہے۔ تو ایک ملک ہے جو مذہب رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہاں کوئی قانون اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں بنے گا۔ اصل میں وہ جو میں نے کہا نا دین اللہ، تو اس کی جو عملی صورت ہوگی نا، یہ تو آپ نے اصول کے درجے میں مانا کہ قانون کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کو جب آپ قانون کی زبان میں بیان کریں گے، آئین کی انداز میں اسے کوئی دفعہ بنا کے لکھیں گے، تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا کہ یہاں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ یہ جو شک آ گئی ہے یہ اللہ کی اس حکمیت کو تسلیم کرنے کی شک آ گئی ہے۔ یہ آپ کے پورے نظام کو دین جمہور سے دین اللہ بنانے کی بس یہ ایک ضرورت ہے، پوری کر لیں، دل و جان سے کر لیں، خلوص اخلاص سے کر لیں، تو یہ اس ایک شے سے ایک ریاست جو ہے وہ اسلامی ہو جائے گی۔ سیاسی سطح پر یہ تبدیلی چاہیے، باقی سٹرکچر نہیں چینج ہو سکتا۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہم اس کو سارے کو لپیٹ کے واپس قبائلی نظام کی طرف چلے جائیں گے، یہ انہونی بات ہے۔ یہ تو گویا یہ دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام لانا ہی نہیں چاہتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام لانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا یہ آنکھیں نکال کے دوسری آنکھیں ڈال دو، اسلام لانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا یہ کان اکھاڑ کے کوئی دوسرے کان یہاں پہ پیوست کر دو۔ وہی بندہ جو 7 فٹ کا ہو یا 4 فٹ کا ہو، جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو بس کل سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ریاست اس اپنے تمام اداروں کے ساتھ، اپنے پورے سٹیٹ کرافٹ کے ساتھ اگر یہ مان لیتی ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ باقی یہ جب عمل بھی شروع کر دے گی تو وہ ایک پکی اسلامی ریاست ہو جائے گی، نہیں تو مسلم سٹیٹ تو ہے ہی ہے، وہ پھر بنی جائے گی، اتنا کہنے سے بھی وہ ایک مسلم سٹیٹ بن جائے گی۔ تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ یہ دین کا مطلب تو گویا پورا نظام جب اللہ کے ساتھ اس کی اطاعت کے اندر خلوص و اخلاص کے ساتھ آ جائے گا، یہ دین ہے۔ اور مذہب تو آج جو دنیا میں مانا جاتا ہے اس کے حوالے سے مذہب کی جو تشریح کی جاتی ہے اس میں 3 گوشے آتے ہیں۔ جی آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کی مراسم عبودیت، اللہ جو بھی عقیدہ ہے اس کو پوجنے کے طریقے کیا ہیں، سوشل کسٹمز کیا ہیں، آپ پیدائش کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، شادی بیاہ کے طور طریقے آپ کے کیا ہیں، مرنے کے بعد باڈی ڈسپوز آف کرنے کے کیا طریقے ہیں، یہ مذہب کا دائرہ سمجھا جاتا ہے۔ سیاسی، معاشی، سماجی نظام، اس میں کوئی خدا، کوئی اللہ، کوئی گاڈ، چھوٹی جی والا، بڑی جی والا، کوئی بھگوان، کوئی رام، کسی کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں، حق ہی نہیں۔ اور یہ جتنے میں نے گنے ہیں یہ دعوے دار ہی نہیں۔ نہ کرسچینٹی اس کی دعوے دار ہے کہ ہمارا کوئی پولیٹیکل سسٹم ہے یا اکنامک سسٹم ہے یا ہمارا کوئی جو وہ سوشل سسٹم ہے، نہ ہندو مت اس کا دعوے دار ہے، لہذا کلیش نہیں، آج کے نظام کے ساتھ کوئی کلیش نہیں۔ اور مقابلے میں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ چھوڑ کے گئے ہیں، یہ تو دعوے دار ہے کہ ہمارا ایک سماجی، سیاسی سماجی نظام ہے، ہم مذہب نہیں ہیں، ہم ریلیجن نہیں ہیں، ہم ایک دین رکھتے ہیں۔ اور دین بنتا ہی تب ہے کہ جب وہ پورے نظام زندگی کے بارے میں رہنمائی دیتا ہو۔ اس کا پھر کلیش آ جاتے ہیں، اس کا ٹکراؤ آ جاتا ہے۔ اور یہ بات جو مسلمانوں کو سمجھ نہیں آتی، جن کو نہیں آتی سو نہیں آتی، یہ بش کو پوری طرح اس کی سمجھ ہے۔ وہ صاف الفاظ میں یہ بات کہتے پھرتے ہیں کہ ہمارا اسلام کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا تو فنڈامنٹلسٹ مسلمانوں کے ساتھ، فنڈامنٹلسٹ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑا ہے جو اسلام کا پولیٹیکل غلبہ چاہتے ہیں۔ یعنی آپ اس پولیٹیکل غلبے سے وڈرا کر لیں، آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آپ نمازیں جا کے بلکہ چرچ خریدیں، مسجد بنائیں، نمازیں پڑھیں، ڈھنکے کی چوٹ پڑھیں، اور وہ آ کے گورے باہر آپ کو کچھ انتہا پسند ہیں جو شرارتیں کریں گے لیکن آپ کو تحفظ ہو ہی دیں گے۔ آپ روزے رکھیں، امریکہ میں جا کے وائٹ ہاؤس میں افطاری پہ 1 دن کے لیے بلائے جائیں گے، آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے افطاری کریں۔ تو یہ ہمارے والے ہی تو نہیں ہوتے جو جا کے کہتے ہیں ہم پہ رنگ ڈالو دیوالی میں شریک ہونے کے لیے، وہاں پہ بھی وہ بھی وائٹ ہاؤس میں بلا کے مسلمانوں کو کھانے کھلاتے ہیں، افطاریاں کراتے ہیں۔ تو مذہب کی سطح پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے،
جھگڑا سارا کھڑا ہوتا ہے دین کی سطح پہ آ کے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو ہوئی اس کے لیے تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آج میں نے آپ کے سامنے یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے۔ اب آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دین جب ہم مان لیں گے اسلام کو تو پھر اس کے عملی تقاضے کیا ہیں، اس کے، اور پھر خاص طور پر یہ جو دین حق محمد رسول اللہ کو دیا گیا، ذرا آپ سوچئے نا، یہی دین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یہی دین ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیا گیا، تو اس میں جو شریعت کا فرق آیا ہے یہ کیوں آیا ہے؟ یعنی اس دین کا جو ڈھانچہ، اتھارٹی تو اللہ کے پاس ہے، اس اللہ نے نوح علیہ السلام کو قوانین جو دیے وہ کچھ اور ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کو قوانین دیے وہ کچھ مختلف ہیں، جو محمد الرسول اللہ کو قوانین دیے وہ بالکل ہی اور ہیں۔ تو یہ جو قوانین میں فرق آیا ہے یہ کیوں آیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ محمد الرسول اللہ پہ آ کے دین کامل کیوں ہوا؟ یہ حضرت نوح پر کامل کیوں نہیں ہوا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کامل کیوں نہیں ہوا؟ یہ محمد الرسول اللہ ہی پر آ کے کامل کیوں ہوا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کیوں؟ یہ ایک ارتقاء کا عمل مکمل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مکمل ہونے کا مطلب ختم ہو جانا نہیں، مکمل ہونے کا مطلب درجہ کمال کو پہنچ جانا۔ تو ایک شروعات ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور ایک تکمیل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ہوئی ہے۔ کیوں؟ ایک بڑا سوال آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، قرآن بھی اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، نہ تورات کی حفاظت کا ذمہ لیا، نہ انجیل کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ کیوں؟ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشستوں میں زیر بحث لائیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔